अस्सलामु अलैकुम। आज पूर्णमासी की रात थी। तमाम सुहागनें हमारे बड़े से सेहन में तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द खड़ी भगवान हरि कृष्ण का भजन गा रही थीं। 2 माह बाद मेरी शादी थी और हमारे हिंदू मत में ये रस्म थी, जब भी लड़की की शादी की तारीख तय करते तो शादी से पूरे 2 माह पहले तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द सब सुहागनें ही गोल चक्कर काटती और साथ में हरि कृष्ण के नारे लगाती। गो कि मैंने एक हिंदू घराने में आंख खोली थी, लेकिन इस तरह की रस्मों पर मेरा यकीन नहीं था। शायद वजह ये थी कि मैं आजकल के दौर की लड़की थी और बरसों से चली आने वाली रीतों रिवाज और परंपराओं को मेरा दिल मानता नहीं था। अपने मजहब और इन रिवायतों को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवालात उठते थे, इसलिए मैं जब यही सवालात अपने माता पिता से करती तो वो मुझे बुरा भला कहने लगते कि शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातों से शिव भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जिसमें कई तरह के सवालात उठते थे। मैं शहर से तालीम मुकम्मल करके जब अपने आबाई गांव पहुंची तो मेरा रिश्ता मेरी ही बरादरी में तय हुआ था और वो लड़का एक पंडित का बेटा था। उसके घर पर बेतहाशा पाबंदियां थीं। वो हिंदुओं में होने वाली तमाम तर रस्मों रिवाजों को मानने वाला घराना था, पाबंदी से चलने वाला शख्स था, तालीम याफ्ता भी ना था। ज्यादातर उसका वक्त मंदिर के भगवानों की सेवा करने में ही गुजरता। जब मुझे ये पता चला कि मेरा रिश्ता उसके साथ तय है तो मैं बेहद परेशान हुई थी, क्योंकि मैं वैसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को इनकार भी किया कि मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी, लेकिन ये सुनते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगी कि चुप हो जाओ, जानती हो शिव जी का खास भक्त है वो लड़का। अगर तुमने इनकार किया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए अपनी जुबान को हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना हम पर वो आफत टूटेंगी कि कोई भी संभाल नहीं पाएगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जब मेरा दिल ही इस बात को नहीं मानता। ना मैं इन रस्मों को मानती हूँ जो कि आप लोग शादी के नाम पर करते हैं, और ना ही इस लड़के से शादी के लिए मैं दिल से आमादा हूँ। और ये एक ज़बरदस्ती का बंधन है जो आप मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मेरी वालदा मुझे डांटने लगी। मेरी आवाज़ कमरे से बाहर तक जा रही थी, और जब मेरे पिताजी ने यह सुना तो मेरे कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल हुए। कहने लगे, अनुपमा अपनी जुबान को लगाम दो, वरना भगवान जी के चरणों में तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। ये सुनना था कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मेरा बाप सच में भगवान की मूर्ति के सामने वही दर्शन मेरी गर्दन पर फेर देगा जो मूर्ति के हाथों में पकड़ा होता है, और मुझे जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं कई दिन तक रोती रही। मैं जान चुकी थी कि मेरा इनकार मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी न थी। 2 माह बाद मेरी शादी की तारीख पक्की की गई और वही फरसूदा रस्में शुरू हो चुकी थीं, जिनसे मुझे सख्त नफरत थी। मेरे घर के सेन पर तमाम सुहागनें तुलसी के पौधे के गिर्द खून चक्कर लगा रही थीं। इसके बाद मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, जिसने शादी से पहले की जाने वाली एक ऐसी शर्मनाक रस्म के बारे में बताया कि मैं हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। वो सुनकर मेरी बर्दाश्त तो जैसे खत्म हुई थी। मैंने कहा, ये कैसी रस्म है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मेरी सास ने गुस्से से तेवड़ी चढ़ाई मुझे देखा था। फिर मेरी माँ की जानब देखने लगी। कहने लगी, सरस्वती, क्या तुमने अन्नू को इस रस्म के बारे में नहीं बताया? इसे बताओ कि ये रस्म लाजमी अदा होनी होगी, इसके बिना हम शादी नहीं करेंगे। मेरी माँ मेरे इस तरह बर्जस्ता इनकार करने पर बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझसे कहने लगी, अन्नू तुम चुप रहो। अपनी वालदा की बात सुनकर मैंने कहा, माता जी, मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं निभाऊंगी। भला ये कैसी रस्म है? ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। इस रस्म को सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। ऐसी शर्मनाक रस्म करते हुए क्या किसी को भी शर्म नहीं आएगी? और क्या मेरे घर के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें हम काबिल एहतराम समझते हैं, वो कैसे अपनी बेटी या बेटी जैसी बहू के साथ सोहबत कर सकते हैं? मेरी वालदा मेरे पास आई। कहने लगी, तुम क्यों अपनी जुबान पर लगाम नहीं दे सकती? मैंने कहा, आपने सुना नहीं मेरी सास ने क्या कहा? भला ऐसा कैसे होता है? मेरी माँ कहने लगी, ये रस्म तो हमारे हिंदू भगवानों ने अदा की है और सदियों से चली आ रही है। तुम तालीम के सिलसिले में शहर में रही हो, हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है,
اس لیے ایسی رسموں سے تمہاری آگاہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسا کچھ بھی منظور نہیں، میں ایسی رسموں کو مانتی ہوں اور نہ کروں گی۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں اپنی مذہبی رسومات سے دور رکھا۔ پھر جو بات میری ماں نے مجھے مذہبی آگاہی کے طور پر بتائی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا یہ بھگوان جنہیں ہم دیوتا مان کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے سر ان پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکاتے ہیں، وہ جب زندہ تھے تو ایسے تھے؟ مجھے مندر میں رکھی مورتیوں کے بارے میں سوچ کر گھن آئی تھی۔ اپنے ہی بتوں کی حقیقت جان کر مجھے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار جی چاہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے، مندر میں جانا چھوڑ دوں، کیونکہ ہندو مت جنسیات سے عبارت ہے اور ان کے پرانوں میں ان خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس میں دیوتاؤں، رشیوں اور منیوں نے دوسروں کی بیویوں اور لڑکیوں کے علاوہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ بھی جنسی ہوس کی داستانیں ہیں۔ صرف پران ہی نہیں بلکہ وید میں بھی ایسے شلوک ملتے ہیں۔ ان تینوں دیوتاؤں برہما، بشن، مہیش اور اندر کو جنسی دیوانہ بتایا گیا ہے۔ جس معاشرے میں برہنہ سادھو اور مذہبی پیشواؤں کی عزت و توقیر اس درجہ کی جاتی ہے کہ انہیں اپنی بیویاں، کنواری بہنیں اور بیٹیاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کا قبول کرنا یا طلب کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، جہاں کرشن کی ہوسناکی کی داستانیں، جس کی 1600 سے زیادہ بیویاں تھیں، بڑے ذوق و شوق سے سنائی جاتی تھیں، جہاں اولاد نہ ہونے کی صورت میں نیوگ کرنا جائز تھا، یعنی دوسرے آدمی سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت تھی۔ اس اولاد کو انگریزوں نے قانونی اعتبار سے دھرم شاستروں کی اجازت کی بنا پر درست تسلیم کیا، اور آج بھی ان کی عقیدت مندی اور ضعیف اعتقادی نے ان ذہنوں کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ انہیں کچھ اور سمجھ اور نظر نہیں آتا۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا اور اسے جائز سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن جب میں نے ایسی رسم سے مسلسل انکار کیا تو میرے باپو مجھے مندر لے گئے۔ وہاں موجود پنڈت سے کہنے لگے کہ وہ میرے پراگندہ دماغ کو پاوتر کر دے، کیونکہ مجھے اپنی ہی رسومات سے اختلاف ہے۔ اس پنڈت نے مجھے سر سے پیر تک بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کہ مجھے اپنے ہی وجود میں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ پنڈت کہنے لگا شہر سے پڑھ کر آنے والی لڑکیوں کے دماغ ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، اسے آج رات مندر میں رہنے دو، شیو جی کی مورتی کے سامنے رات بتائے گی تو اس کی روح تک پوتر ہو جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھگوان خود اپنی بہو بیٹی کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات رکھتا تھا، وہ کیسے میری روح کو پوتر کر سکتا ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے جس میں عورت کی کوئی عزت اور مقام نہیں، سب لوگ ہوس کے اندھے ہیں، رشتوں کا نہ کوئی احترام ہے نہ ہی لحاظ۔ مجھے یاد آنے لگا میرے کالج میں میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی پڑھتی تھی۔ جب بھی وہ کالج آتی، اس کے بھائی اسے کالج چھوڑنے آتے تھے اور وہی چھٹی پر اسے لینے بھی آتے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ وہ لڑکی خود بھی کالج آ جا سکتی ہے۔ جب یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی ہمارے ہاں بہن بیٹی کی حفاظت بہت زیادہ کی جاتی ہے، ایسے جیسے لوگ اپنی قیمتی چیز کی کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائی پوری ذمہ داری سے مجھے کالج چھوڑنے اور لے جانے آتے ہیں۔ وہ لڑکی پورا دن اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹے رکھتی، کسی بھی نوجوان سے غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے بھائیوں کا اپنی بہن کی یوں پرواہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے بتاتی تھی کہ اس کے والد کبھی بنا دستک کے اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے، اور ایک ہمارا مذہب ہے۔ یہ کیسا مذہب تھا جہاں مجھے اپنے ہی سسر کے ساتھ رات گزارنی تھی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میں کنواری ہوں یا نہیں۔ یہ سوچ کر بھی میرے وجود میں کب کبھی ستاری ہونے لگی تھی۔ رات تک میرا باپو مجھے مندر میں ہی لے کر بیٹھا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر کوئی بھوت پریت ہو گیا ہے۔ وہ پنڈت بھی نہ جانے مجھ پر کیا کیا پڑھتا رہا، پوری رات میری آنکھوں میں گزری تھی۔ صبح وہ پنڈت میرے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، جسے سن کر میرے باپ کی رنگت اڑی تھی۔ صبح ہی مجھے گھر لے کر واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں پوری رات اس مندر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کافی تھک چکی تھی اور اسی لیے سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھ کر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو میری والدہ کہنے لگیں کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اپنی والدہ سے کہا کہ وہ دروازہ کھول دیں، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔
वो मुझे खिड़की से ही खाना देती थीं। बाकी का सारा अरसा ऐसे ही गुजर गया। मैं कमरे की कैदी होकर रह गई थी। रो रो कर भी थक चुकी थी। मुझे मजीद अपने मजहब से चिढ़ होने लगी थी। मेरे वालिदैन भी मेरी एक सुनने को तैयार न थे। जिस दिन मेरी शादी थी उससे 2 दिन पहले कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी माँ ने मुझे दुल्हन का लिबास दिया और कहा मैं वो पहन लूँ। मैंने साफ इनकार किया तो उस दिन मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा। कहने लगा तुमने नाफरमानी की तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। अगर तुमने आज बरादरी के सामने मेरी इज्जत ना रखी। मैं अपने वालिद की मार के बाद बहुत मुजम्मल हो चुकी थी। मजीद मार खाने की मुझ में ताब न थी। मैंने वो लिबास पहन लिया। मुझे दुल्हन की तरह से सजाया गया था और मैं बेजान बुत बनी बैठी थी। जब मेरे कमरे में मेरा ससुर दाखिल हुआ था, मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। वो भी गुस्से में था। कमरे में दाखिल होते ही जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे को लॉक किया, मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। वो मेरे पास आया तो मैं कुछ पीछे हट गई। मैंने कहा आप मेरे बाप की जगह हैं और फिर एक मंदिर के पंडित भी। क्या आपको ये बात शोभा देती है कि बेटे की बीवी के साथ बदकारी करें? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कैसी शर्म, ये रस्म है। ऐसे काम हमारे भगवानों ने भी किए हैं, हम भी करेंगे तो हमें भी स्वर्ग में जगह मिलेगी। मैं रोने लगी। रोते हुए उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए कि वो मेरे साथ ये गुनाह ना करे, लेकिन वो शख्स बाज ना आया। उस शख्स ने मेरे इनकार की वजह से बड़ा वहशियाना सलूक मेरे साथ बरता था। सुबह तक मुझे यूं लगा कि शायद मैं अब बचूंगी नहीं। वो कहने लगा नाफरमान लड़कियों के साथ हम ऐसा ही सलूक करते हैं ताकि वो दोबारा हमारी रीत रिवायतों के सामने सर न उठा सकें। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप से नफरत सी महसूस हो रही थी। मेरे घर वालों को अब भी मुझ पर रहम नहीं आया था। रस्म के नाम पर मेरी इज्जत को तार तार किया गया था और करने वाला कोई गैर भी ना था, मेरा ससुर था। और अब मुझे रुखसत होकर उसी के बेटे के पास जाना था, उसी के घर में। मेरा जी चाहा मैं जहर खाकर मर जाऊं। कैसा अंधा निज़ाम था, कैसी अंधेर नगरी थी। रात को अपने शौहर के साथ शादी के फेरे लेते हुए मैं मुसलसल रो रही थी। मेरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। वो शख्स भी गुस्से में था। कहने लगा मैंने सुना है कि तुम एक नाफरमान लड़की हो, तुम्हें हमारी मजहबी रस्मों से इख्तलाफ है। मैं बेशक अपना सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन न जाने मेरे अंदर कौन सा जज्बा था कि मैंने जुल्म सहने के बाद भी गलत बात पर सर नहीं झुकाया था। मैंने कहा मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे बाप से, इन रसूमात से और इन छोटे खुदाओं से भी जो पत्थर के बने मंदिरों के अंदर पत्थर बने खड़े हैं। मजहब की रस्म के नाम पर जो दरिंदगी मेरे साथ हुई है, मेरा बस चले तो मैं ये सब छोड़ दूं। मेरी बात सुनकर वो शख्स भी तैश में आ गया। एक जबर मुसलसल था जो मैं सह रही थी। मुझ पर मारपीट की जाने लगी। मुझे खाना नहीं दिया जाता था। पूरा दिन मैं भूखी रहती। कहा जाता कि मुझे किसी मुसलमान ने भड़का दिया है। मुझे तालीम ही नहीं दिलवानी चाहिए थी। इस तालीम ने ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पहली बार मैंने इस वक्त एक मुसलमान के बारे में संजीदगी से सोचा था। मेरी आंखों के सामने अपनी ग्लास फैलो का चेहरा घूमने लगा। कितनी खुशनसीब थी वो जिसे रिश्तों की पाकीज़गी मिली थी। मेरे दिल में खुद ब खुद दीन इस्लाम की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो ज़िंदगी मैं गुजार रही थी, इस ज़िंदगी में और जानवरों की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क न था। जब मेरे ससुर का जी चाहता वो बिला झिझक मेरे कमरे में आ जाता। मुझे अपना आप बिकाऊ माल लगने लगा था। रस्मों के नाम पर मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जो जानवरों से बदतर थी। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था और 1 साल मैंने जिस तरह से गुजारा था वो मैं ही जानती थी। यहाँ कोई भी मेरा हमदर्द नहीं था। इसलिए एक रात जब मैंने देखा कि मेरा शौहर गहरी नींद सो रहा है, मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी सो रहे थे। मैं अपने घर से बाहर निकल गई और अंधाधुंध भागने लगी। मैं बस के अड्डे वक्त पर पहुंच गई थी। सामने आती बस को देखकर मैंने हाथों के इशारे से रोका और उस पर सवार हो गई। वो बस शहर जा रही थी। मैं घर से आते हुए अलमारी से पैसे उठाकर ले आई थी, जो मैंने बस में सवार होते ही कंडक्टर को दे दिए। मैं अपने इस माहौल से निकलना चाहती थी, इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी। इसलिए शहर पहुंचते ही मैंने अपनी उस दोस्त से रब्ता किया जो कि मुसलमान थी। मैंने उसे कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया।
میں نے ایک رکشہ لیا اور فاطمہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، اس نے بڑا خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر کو دیکھ کر مجھے ایک طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ اس کی والدہ اور اس کی بہنیں بھی سروں پر دوپٹہ لیے کھڑی تھیں۔ فاطمہ نے میرے کھانے پینے کا بھی بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، ابھی تو میرے والد اور بھائی گھر پر نہیں، تم بڑے سکون اور آرام سے اٹھ بیٹھ سکتی ہو۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کالج اور یونیورسٹی کی باتیں پوچھتی رہی، سب دوستوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتی رہی۔ شام کو جب اس کے والد کے آنے کا ٹائم ہوا تو مجھے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ میرے والد کبھی بھی بنا اجازت ہمارے کمرے میں نہیں آتے، تم یہاں بڑے آرام سے بیٹھ سکتی ہو۔ کچھ دیر میں اس کے بھائی اور والد بھی گھر پر آ چکے تھے۔ ان کی آوازیں میں کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ فاطمہ نے جلدی سے سر پر دوپٹہ پہنا اور کہنے لگی، میں اپنے والد کو سلام کر کے آتی ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرا کھانا وہ کمرے میں لے آئی تھی۔ میں تو یہ کہہ چکی تھی کہ میں اپنے گاؤں سے آئی ہوں، اس لیے چند دن میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہوں گی۔ رات کو میری آنکھ قرآن پاک کی تلاوت پر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بڑی ہی خوش الحانی سے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا۔ میں کچھ پل تو ہر چیز سے بیگانہ ہو کر وہ تلاوت سنتی رہی۔ اچانک مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے اس کی آواز میں نمی کھلی ہوئی ہے، جیسے پڑھنے والا رو رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں فاطمہ کے برابر میں سو رہی تھی۔ فاطمہ بھی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور اپنے سر پر دوپٹہ لے کر آہستہ سے چلتے چلتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی آواز، اس کی تلاوت میں جانے ایسا کیا تھا جس نے میرے دل کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں کلام پاک کو پڑھ رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں بھی اندھیرا تھا اور سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے جب کچھ آگے بڑھی تو مجھے لگا کہ جیسے آواز لاؤنج کے بیرونی دروازے سے بھی باہر سے آ رہی ہو، جہاں گھر کا کھلا صحن تھا۔ میں لاؤنج کا دروازہ کھولا تو باہر صحن میں چائے نماز بچھائے کوئی نوجوان تھا جو قبلہ رخ بیٹھے آگے کلام پاک رکھے پڑھ رہا ہے۔ اس وقت وہاں روشنی تھی، ایک بلب چل رہا تھا، لیکن اس شخص کی میری جانب پشت تھی۔ میں دھیرے دھیرے سے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کلام پاک پر گر رہے تھے۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اسے کون سا غم ہے تو یہ کیوں رو رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ میں وہاں سے جا نہیں سکی۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جیسے جیسے میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ میں اپنے جذبے سے بالکل ناواقف تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں عربی زبان سے بالکل نہیں واقف۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیا پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی آواز کی تاثیر تھی یا لفظوں کی، میں سمجھ نہیں پائی، لیکن میرا دل بے اختیار تھا۔ پھر آنکھوں سے آنسو بے اختیار تھے۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرے اختیار میں نہیں، سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہو، جیسے میں کسی انجانی ڈور سے بندھ چکی ہوں جس کی جانب میں کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ میں ہوش کی دنیا میں اس وقت واپس لوٹی تھی جب اس شخص کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنی بند ہوئی تھی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ شخص کلام پاک بند کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کچھ فاصلے پر اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ جیسے ہی اس کی مجھ پر نظر پڑی، وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ اب وہ کھڑا بھی ہو گیا، کلام پاک اپنے سینے سے لگایا اور وہیں سے پلٹ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں واپس فاطمہ کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جاگ چکی تھی۔ اذانوں کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ کہنے لگی، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، بس یوں ہی، پیاس لگی تھی، پانی پینے گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا تم سو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب فاطمہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو گھر میں کون اتنی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ کہنے لگی، میرا بھائی ہے، ان کی آواز ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ہے، جب وہ کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہم سب بھی سن کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ نے پھر مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھی۔
میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا میں وہ زندگی جینا نہیں چاہتی، مجھے اپنے مذہب سے اور ان رسومات سے سخت نفرت ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا بڑا ظلم برداشت کر کے آ رہی ہو، اب تم کیا کرو گی، کہاں جاؤ گی؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تم اپنے والد سے کہو کہ مجھے ایسی جگہ بتا دیں جہاں جا کر میں دین اسلام قبول کر لوں اور مسلمان ہو جاؤں، اور اس کے بعد جب تمہارا رب میرا محافظ بن جائے گا میرے لیے راہیں بھی ضرور کھول دے گا۔ فاطمہ کہنے لگی وہ اب بھی تمہارا رب ہے، وہ تمام کائنات کا واحد خدا ہے۔ جب یہ بات فاطمہ نے اپنے والد کو بتائی تو میں فاطمہ کی والدہ اور والد کے ساتھ ایک مسجد میں چلی گئی۔ وہیں میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ عدالت میں نے اپنے شوہر کے خلاف طلاق لینے کا مطالبہ کر دیا، وجہ بھی بتا دی، میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ عدالت کے ذریعے میں نے طلاق لے لی۔ اس کے بعد میں فاطمہ کے گھر پر ہی رہنے لگی تھی، لیکن کب تک یہاں رہ سکتی تھی؟ 3-4 ماہ گزر چکے تھے، لیکن نہ تو فاطمہ نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا اور نہ میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ تھا کہ میں چلی جاتی۔ اس عرصے میں نماز پڑھنا اور کلام پاک کو پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ روزانہ جب اس کا بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرتا میں روز وہ سنتی تھی۔ آج جو بات فاطمہ نے مجھ سے کہی میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہوں اگر میری رضامندی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسلام کو قبول کرتے ہی ایک محافظ ہاتھوں میں آ جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر رضامندی دے دی اور آج میں عبداللہ کی بیوی ہوں اور میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک پاکیزہ زندگی گزار رہی ہوں۔ سسر کا ایک روپ میں نے ہندوؤں میں دیکھا تھا جو کسی جانور سے کم نہ تھا، اور ایک روپ میں ایک مسلمان کا دیکھ رہی ہوں جو میرے باپ سے کئی گنا بڑھ کر مجھے محبت اور عزت دیتے ہیں۔ آج تک میرے سسر نے کبھی نظر اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا اور مجھے بیٹا بیٹا کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔